بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے۔ وہ واپس ہوتے ہوئے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لائے۔ فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر دریافت کیا کہ ثمامہ کا کیا حال ہے۔ ثمامہ نے کہا، محمد میرا حال اچھا ہے، اگر آپ میرے قتل کیے جانے کا حکم دیں گے تو یہ حکم خونی کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہیے بتا دیجئے۔ دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے پھر وہی سوال کیا۔ ثمامہ نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص پر فرمائیں گے۔ تیسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثمامہ سے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رہائی پا کر ایک کھجور کے باغ میں گئے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ کر آ گئے اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ثمامہ نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس خدا کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن اب تو آپ ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ بخدا آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی، مگر آج تو مجھے وہ سب مقامات سے پسندیدہ تر نظر آتا ہے۔ بخدا آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کسی دین سے بغض نہ تھا، لیکن آج تو آپ ہی کا دین محبوب تر ہو گیا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے مکہ کو عمرے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب عمرے کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرے کے ادا کرنے کی اجازت فرمائی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا گہرا اثر لوگوں پر پڑتا تھا کہ ثمامہ جیسا شخص جو اسلام اور مدینہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت و عداوت رکھتے تھے، 3 روز کے بعد بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت اور اس کی الفت دوسرے لوگوں کے دل میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، کیونکہ اس دنیا میں صرف اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں، جن تعلیمات کو جو شخص بھی اپنا لے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے والا بنائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔